بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیت لازمی آج انشاءاللہ ہم توحید کا تیسرا لانگ کویسچن کریں گے۔ کویسچن پہلے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ کویسچن ہے، وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں قرآنی دلائل دیجئے۔ وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں قرآنی دلائل دیجئے۔ اس بات کہتے ہیں ثابت کرنے کو، ثبوت دینے کو۔ وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس بات کا قرآنی آیات سے، قرآنی دلائل سے ثبوت دیجئے۔ یہ ہمارا کویسچن ہے۔ اس کویسچن کی جو مین ہیڈنگز ہیں آپ پہلے بیٹا وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہیں۔ اس کویسچن کی جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے تخلیق کائنات۔ آپ اپنے اسلامیات کے رجسٹر پر یہ جو مین ہیڈنگز ہیں کویسچن نمبر 3 کے آپ نوٹ کر لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 اس کو ڈسکس کریں گے۔ تخلیق کائنات۔ دوسری ہیڈنگ ہے ساتوں آسمانوں کی تخلیق۔ نمبر 3 گردش شمس و قمر۔ گردش شمس و قمر۔ نمبر 4 مخصوص انداز تخلیق۔ نمبر 5 رات اور دن کا عدل بدل۔ نمبر 6 مربوط تخلیقات۔ نمبر 7 تخلیق انسانی پر غور۔ نمبر 8 فطرت الہی۔ نمبر 9 زمین پر نشانیاں۔ نمبر 10 نظم و ضبط۔ یہ بیٹا ہماری مین ہیڈنگز ہیں۔ یہ آپ کے کویسچن نمبر 3 وجود باری تعالیٰ کے اسبات میں قرآنی دلائل جو آپ نے کویسچن کرنا ہے آج، یہ اس کی مین ہیڈنگز ہیں۔ اب آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پیج فرسٹ نکالیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا پیج فرسٹ پر ہم نے توحید کا پہلا پیراگراف کیا تھا، اس کے بعد ایک ہیڈنگ آئی تھی وجود باری تعالیٰ کی، وہ ہم نے چھوڑ دی تھی۔ پیج فرسٹ کی یہ ہیڈنگ اور پیج 2 پورا چھوڑ دیا تھا ہم نے۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک علیحدہ لانگ کویسچن ہے، اور وہ یہ کویسچن ہے وجود باری تعالیٰ۔ دیکھیں لکھا ہوگا یہاں پر وجود باری تعالیٰ۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کویسچن کیا ہے، ہم سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی ذات کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مطلب جو تصور ہے اسلام کے علاوہ تمام تصورات غلط ہیں خدا کے بارے میں۔ کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، اور اس کے بارے میں کانسیپٹ بھی کسی اپنے انداز میں ہر کوئی رکھتا ہے۔ لیکن تصور کوئی نہ کوئی پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، ہم نے اس کو جواب بھی دینا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق ایسے مذہب سے ہے، ایسے مطلب کانسیپٹ سے ہے کہ جن کا ماننا ہے کہ کوئی خدا کی ذات نہیں ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی ذات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہمارا کویسچن ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وجود باری تعالیٰ، جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اس طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آ جائے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا پیج 4 ہے، پیج 2 ہے آگے۔ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ تو یہ آپ ذرا غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے دنیا میں، یعنی ہر مذہب میں اس کا کانسیپٹ کوئی نہ کوئی پایا ہی جاتا ہے، لیکن اسلام کا جو نظریہ توحید ہے وہ سب سے منفرد اور ممتاز ہے، اور سچا بھی یہی ہے۔ باقی سب نظریات جھوٹے اور سراسر غلط ہیں۔ تو اسلام میں اس بات کا تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے دلائل کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رب کی ذات ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ بیٹا ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ کویسچن ہے، آپ نے کویسچن دیکھا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں، دیکھیں لکھا ہے وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلائل دیجیے۔ اب یہ وہ کویسچن ہے جس میں آپ کو قرآنی آیات بھی کوڈ کرنی ہوگی، اس لیے ہم کوشش کریں گے کویسچن مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ کریں اس کو، لیکن آج ہم یہ پورا کویسچن نہیں کر پائیں گے، آدھا کویسچن آج کریں گے، 5 ہیڈنگس ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور 5 ہیڈنگ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی ہیڈنگ جو ہم نے بتائی ہے آپ کو، تخلیق کائنات، تو اس میں یہ آیت دی ہوئی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آیت ہے اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ یہاں پر ہیڈنگ لگا لیں، پہلی ہیڈنگ تخلیق کائنات، اس آیت سے پہلے آپ ہیڈنگ لگائیں تخلیق کائنات، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے یہ۔ اَفِی اللَّہِ شَکٌّ، کیا شک کرتے ہو، شبہ ہے، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ، کیا اللہ میں شبہ ہے، فاطر جو بنانے والا ہے، سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ تو ترجمہ آپ بامحاورہ کریں، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، یعنی جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ترجمے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آسمان کا لفظ پہلے ہے اور زمین کا لفظ بعد میں ہے۔ آپ ذرا غور کریں بیٹا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی ہے تخلیق کائنات کے حوالے سے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں ہیں۔ آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں اور اس کی وسعتیں خالق کائنات کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اتنا لمبا، اتنا اونچا آسمان، اتنی پھیلی ہوئی زمین، اس انسان کو اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی زمین بنا دی کہ انسان چلتے چلتے زمین کی سیاحت کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی زمین نہیں ختم ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، دوسری ہیڈ لگائیں آپ، 7 آسمانوں کی تخلیق، 7 آسمانوں کی تخلیق۔ آپ یہاں لگائیں کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے، لکھا ہے یہاں پر لکھیں 7 آسمانوں کی تخلیق۔ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ یہ آیت دوسری ہیڈنگ کی آیت ہے، یہ الذی وہی ہے، خلق جس نے پیدا کیا، 7 کہتے ہیں بیٹا 7 کو، یہ نشان لگائیں 7 پر، یہ آپ کی معروضی بھی ہے، 7 کو کہتے ہیں 7، سماوات آسمان کو کہتے ہیں، اور طباقا تہ بتہ کیسے لکھیں گے، دیکھیں ترجمے میں یہاں لکھا ہوگا، یہ لفظ لکھا ہوا ہے تہ بتہ، دیکھیں تہ لکھا ہوا، دیکھیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 7 سماوات طباقا، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے۔ ما ترا، تو نہیں دیکھے گا، فی خلق الرحمن، اللہ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی خلل، کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھے گا، فرجع البصر، تو اپنی نگاہ پھیر کر دیکھ، بصر کہتے ہیں نگاہ کو، فرجع البصر، تو اپنی نگاہ پھیر کر دیکھ، ہل ترا من فطور، یہاں پر لفظ فطور ہے، فطور بھی خلل اور خرابی کو کہتے ہیں، ہل ترا من فطور، کیا کوئی فطور، کوئی خلل، کوئی خرابی تمہیں نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، ثم کہتے ہیں پھر کو، ارجعی کہتے ہیں پھیرنے کو، البصر نگاہ کو کہتے ہیں، اور کرتین کہتے ہیں دوبارہ۔
ثم مرجع البصر کرتین، نگاہ دوبارہ پھیر کر دیکھ، ینقلب الیک البصر، ینقلب لوٹ آئے گی، پھر آئے گی، الیک البصر تیری طرف نگاہ، خاسئن وہو حسیر، تو تیری نگاہ لوٹ آئے گی کس حالت میں؟ لفظ ہے خاسئن اور ایک لفظ ہے اس میں حسیر۔ خاسئن کے معنی ہوتے ہیں رد ہو کر، اور حسیر کے معنی ہوتے ہیں تھک کر، تو تیری نگاہ تیری طرف لوٹ آئے گی رد ہو کر، تھک کر۔ تو یہ بیٹا اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھیں نوٹ کریں، جس نے، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے، تو رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، یعنی پیدا کردہ چیزوں میں فطور نہ دیکھے گا۔ سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر، تھک کر، یعنی جس مقصد کے لیے نگاہ اٹھے تھی اس مقصد میں تو کامیاب نہیں ہو گیا ہوگا، تیری نگاہ تیرے پاس تھک کر، رد ہو کر لوٹ تو آئے گی مگر تو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہماری ہے گردش شمس و قمر۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ گردش شمس و قمر، تیسری ہماری ہیڈنگ ہے۔ تو یہ آپ ہیڈنگ یہاں لگائیں گے جہاں پر یہ آیت کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے، یہ تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر لکھا ہوا ہے، دیکھیں سورج اور اپنے مدار میں گردش کرے جہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ہیڈنگ لگائیں گردش شمس و قمر۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اپنے آربٹ میں، اپنے محور میں، اور چاند اپنے مدار میں۔ سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات بھی رہتی ہے، ایک خاص وقت تک دن بھی رہتا ہے۔ اب قرآن نے اس بات کی کیا وضاحت کی ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ لَلشَّمْسُ، شمس کہتے ہیں سورج کو، نشان لگائیں شمس پر بیٹا، معروضی ہے یہ، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ ینبغی طاقت رکھنے کو کہتے ہیں، مجال کو کہتے ہیں، تدرے کا ادراک کرنا، پیچھا کرنا، قمر کہتے ہیں چاند کو، لیل کہتے ہیں رات کو، سابق کے معنی پہلے، النہار دن، فلک کہتے ہیں مدار کو، محور کو کہتے ہیں، اور کشتی کو بھی کہتے ہیں، ایک دائرے کو بھی کہتے ہیں۔ یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، مطلب تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک لفظ تیرنے کا بنتا ہے، وہ تیر رہے ہیں یا وہ تیرتے ہیں۔ تو آیت دیکھیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ آفتاب کی مجال ہے یعنی سورج کی مجال ہے، ان تدرک القمر کہ چاند کو جا پکڑے، کہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 40 میں یہ آیت پائی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس طرف بھی دلائی ہے کہ سورج پہ غور کرو، چاند پہ غور کرو، سورج کا اپنے وقت پہ آنا، اپنے وقت پہ جانا، چاند کا اپنے وقت پہ آنا، اپنے وقت پہ جانا، رات کا اپنے وقت پہ آنا، دن کا اپنے وقت پہ آنا، اور ہر ایک کا اپنے اپنے وقت پر کام کرنا۔ اس کے اندر ایک ترتیب، اس کے اندر ایک مینجمنٹ جو پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کوئی ذات تو ہے جس نے اپنے قبضہ قدرت میں اس کا سارا سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ نظم و ضبط رکھا ہوا ہے، یہ نظام رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے چوتھی، مخصوص انداز تخلیق۔ یہ جہاں پر یہ ترجمہ ختم ہوا ہے پچھلی آیت کا، کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ پایا جاتا ہے، لکھا ہوا دیکھیں، یہاں آپ ہیڈنگ لگائیں، یہ چوتھی آپ کی ہیڈنگ ہے، مخصوص انداز تخلیق، ہیڈنگ لگائیں، مخصوص یہاں پر لگائیں، مخصوص انداز تخلیق۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، کُلّ کہتے ہیں سب کو، شَيْء چیز کو کہتے ہیں، خَلَقْنَاهُ ہم نے اسے پیدا کیا، بِقَدَر ایک خاص اندازہ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورۃ
قمر کی یہ آیت نمبر 49 ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ایک خاص انداز سے پیدا کیا اللہ نے مطلب جس چیز کو بھی پیدا کیا اللہ کی ذات نے، تو ہر چیز میں ایک خاص انداز ہے، یعنی ہمیشہ انسان سے انسان ہی پیدا ہوا، جانور سے جانور پیدا ہوا، جیسی جنس ہے اس سے ویسی جنس پیدا ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا خاص انداز ہے، اور انسان کو اللہ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انداز ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا انسان، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے کہ فلاں بدصورت ہے، فلاں کی شکل اچھی نہیں ہے، فلاں بھاتا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے، ہم خود اس طرح کی ذہنی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے ایسے شخص کو جس کو دنیا کے لوگ بدصورت کہتے ہیں، اس بدصورت ترین شخص کو اگر کسی جانور کے ساتھ کھڑا کر دیں، پھر میچ کریں کہ دیکھیں انسان خوبصورت ہے کہ جانور خوبصورت ہے، تو یقیناً یہ بات سامنے آئے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ خاص انداز ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے رات اور دن کا عدل بدل۔ رات اور دن کا عدل بدل، یہ جہاں آیت ختم ہوئی ہے، ترجمہ ختم ہوا ہے، آگے دیکھیں لکھا ہوا، دیکھیں کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ لگائیں کہ رات اور دن کا عدل بدل، یعنی رات اور دن کا اپنے اپنے وقت پہ آنا جانا، رات اور دن کا عدل بدل، یہ 5ویں آپ کی ہیڈنگ ہے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض، نشان لگائیں بیٹا، انا کے معنی بے شک، فی کے معنی میں، خلق کے معنی تخلیق، سماوات آسمان کی جمع ہے، والارض زمین کو کہتے ہیں، واختلاف یہ ٹکراؤ، عدل بدل، اللیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں، آیات یہ آیت کی جمع ہے، اس کے معنی ہے نشانیاں، آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیات نشانیاں۔ یہ لفظ دیا ہوا ہے لی اولی الالباب، کیا دیا ہوا ہے؟ لی اولی الالباب، ٹھیک، لی کا مطلب کے لیے، لی کا مطلب کے لیے، الباب الباب کے معنی عقل والے، لی اولی الالباب عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر آپ غور کریں، یہ لشمس یہ آیت دی ہوئی ہے کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا یہ بھی انداز ہے۔ اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، چاند اور سورج کا اپنے اپنے وقت پر آنا، اپنے وقت پر جانا، سورج کا اپنے وقت پر پوری کائنات کو روشن کر دینا، اور رات کا اپنے وقت پر آنا اور پورے عالم میں تاریکی کا چھا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی بہترین نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اپنے وجود کو، اپنی ذات کو ثابت کیا ہے۔
اب ایک بات توجہ طلب ہے، یہاں پر اللہ کا جو وجود ہے، اس وجود سے مراد اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، یہ پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہوا تھا۔ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، یعنی یہاں وجود سے مراد ہے ایگزسٹنس، موجودگی، کسی ذات کا ہونا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس بات کا کنسیپٹ رکھنا، اس کو بلیو کرنا کہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس پر یقین رکھنا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید کی صورت پڑھتے ہیں جو سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہے، یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے، یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ کے حکم پر ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں، لیکن اس کو دیکھے بغیر اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوزخ کو دیکھا نہیں، لیکن اسے دیکھے بغیر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس امت کے لوگوں نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، تب بھی وہ اپنے اس نبی پر بھی انہیں بغیر دیکھے ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بالغیب، دیکھے بغیر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایسوں کی تعریف کرتا ہے کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو قرآن مجید کی ان آیات میں پروف کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے جو یہ لیکچر کیا ہے، اس میں آپ لوگوں نے اس میں شارٹ بھی کئی بنتے ہیں، جیسے ہم نے آیاتیں آپ کو پڑھائی ہیں، 5 ہیڈنگ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیاتیں دی ہوئی ہیں، ان آیاتوں کے لفظی ترجمے میں نے آپ کو نشان لگوائے تھے، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ ایک شارٹ کویسچن کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، معروضی کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ جیسے آیت دی جائے آپ کو، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، پہلی آیت دی تھی آپ کو، تو اس کا ترجمہ لکھیں تو آپ کو لکھنا ہوگا۔ یا پھر اگر شارٹ کویسچن آپ کو دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت میں کوئی قرآنی آیت لکھی ہے، تو یہ مختصر چھوٹی آیت دی ہوئی ہے، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان آیاتوں میں الفاظ کے معنی جو ہیں، جیسے فاطر لفظ ہے بنانے والا، سماوات یہ لفظ کئی بار استعمال ہوگا، آپ یاد کر لیں، اس کے معنی ہوتے ہیں آسمان، والارض زمین کو کہتے ہیں۔ دوسری آیات میں نے کچھ نشان لگوائے ہیں، سبع پہ نشان لگوایا ہے، اس کے معنی 7 کے ہوتے ہیں۔ طباق کا بھی نشان لگایا ہے، اس کے معنی تہ بتہ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح تفاوت ایک لفظ ہے، اس کے معنی ٹکراؤ کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کرتین لفظ ہے، دوبارہ کے معنی ہوتے ہیں۔ ینقلب لوٹ آئے گی، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ بصر نگاہ کو کہتے ہیں۔ خاسعن کے معنی آپ کو بتایا رد ہو کر، اور حسیر کے معنی آپ کو بتایا تھک کر۔ اس طرح شمس سورج کو کہتے ہیں۔ ینبغی مجال طاقت کو کہتے ہیں۔ تدرک کے معنی پیچھا کرنے کو کہتے ہیں۔ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اس طرح لیل رات ہے، نہار دن ہے۔ اور اس کے علاوہ بے قدر کے معنی بتایا میں نے آپ کو، ایک خاص اندازہ ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے اس طرح اولی الالباب لفظ ہے، یہ آپ نے عقل والے ہیں یاد کرنا ہے۔ اور بورڈ پیپر میں اس آیت کے حوالے سے ایک معروضی بھی آ چکی ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کے تخلیق اور رات اور دن کے عدل بدل میں کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آیت کے مطابق ہے اولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بیٹا یہ 5 ہیڈنگز ہم نے کی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ باقی 5 ہیڈنگ جو ہیں ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کوشش کریں کہ کیونکہ آج ہم نے یہ کویسچن آدھا کیا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ اس آدھے کویسچن میں 5 آپ کو قرآنی آیتیں دی گئی ہیں، یہ آیاتیں بیٹا آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اور جو ان کے ترجمے ہیں ان کو آپ نے کوماز، انورٹڈ کوماز میں ترجمے کو لکھنا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ آیات جب لکھیں گے، ظاہری بات ہے آیات میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ترجمہ لکھیں گے ترجمہ اس کا ایز اٹ ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ کی آیات ہے، جس ترجمہ بنتا ہے، اس ترجمے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ترجمے میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اچھے انداز میں اس کی تیاری کریں گے۔ اللہ حافظ بیٹا۔